بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصص النبیین کا سبق غرق فرعون یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی سمندر میں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور وہی سمندر فرعون کو لے ڈوبا۔ تو اس سبق میں یہی پڑھیں گے۔ وَرَأَى فِرْعَوْنُ كَيْفَ سَارَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَعَبَرُوا الْبَحْرَ آمِنِينَ۔ اور فرعون نے دیکھا کہ کیسے بنی اسرائیل نے سمندر کو امن کے ساتھ پار کیا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِجُنُودِهِ انظُرُوا إِلَى الْبَحْرِ كَيْفَ انْفَلَقَ طَوْعًا لِأَمْرِي حَتَّى آخُذَ هَؤُلَاءِ الْفَارِينَ۔ فرعون نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ دیکھو تم سمندر کی طرف کیسے وہ پھٹ گیا میرا حکم کو مانتے ہوئے، یہاں تک کہ میں ان بھگوڑوں کو پکڑ لوں۔ وَتَقَدَّمَ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ فَجَزِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَرَّةً أُخْرَى۔ بنی اسرائیل دوسری مرتبہ گھبرا گئے۔ ہَا هُوَ الْعَدُوُّ ہَا هُوَ الظَّالِمُ يُرِيدُ أَن يَعْبُرَ الطَّرِيقَ إِلَيْنَا۔ کہ یہ رہا یہ دشمن اور وہ ظالم جو راستہ عبور کر کے ہماری طرف آیا ہی چاہتا ہے۔ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنَّا شَيْءٌ۔ اور کوئی چیز اس کو ہم سے مانے نہیں۔ فَسَيَهْلَكُنَا وَيَأْخُذُنَا إِلَى مِصْرَ مَأْسُورِينَ أَذِلَّاءَ أَوْ يَقْتُلُنَا فِي هَٰذِهِ الْبَرِيَّةِ غُرَبَاءَ۔ وہ ابھی ہمیں آ ملے گا اور ہمیں ذلیل قیدی بنا کر مصر لے جائے گا، یا اس خشکی اور پردیس میں ہمیں قتل کر دے گا۔ وَأَرَادَ مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَرَّ فَيَعُودَ بَحْرًا كَمَا كَانَ وَلَٰكِنْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے عصا کو سمندر میں ماریں، بس وہ لوٹ آئے سمندر بن کر جیسا کہ وہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اترک البحر ساکنہ، سمندر کو ٹھہرا رہنے دیں، انہم جند مغرقون، بے شک یہ غرق کیا ہوا لشکر ہے۔ ولما وصل فرعون وجنودہ الی عرض البحر۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچا اور اس وقت وہ خشکی تھا، انطبق علیہم، تو وہ سمندر ان پر مل گیا، یعنی وہ جو پانی سائیڈوں پہ ٹھہرا ہوا تھا وہ مل گیا، سارا پانی ویسا ہی ہو گیا، سمندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ ولما رأى فرعون الجد زالت سکرتہ۔ جب فرعون نے حقیقت حال دیکھی تو اس کا نشہ اتر گیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پایا، یعنی غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولیکن ہیہات لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن۔ لیکن دوری ہے، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو برے کام کریں، یہاں تک کہ جب آ جائے ان پر نشانی یا موت آ جائے تو کہیں بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی جب وہ موت کو دیکھ لیں، موت کی نشانیاں ان پر ظاہر ہوں، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔ اور جس دن آ جائیں گی بعض نشانی آپ کے رب کی، تو نہیں نفع دے گی کسی جان کو اس کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہ لائے تھے، یا انہوں نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو اپنے ایمان میں۔ فقیل لہ، ان سے کہا جائے گا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور تحقیق تم نافرمانی کرتے تھے پہلے اور تم فساد کرنے والوں میں سے۔ ومات فرعون فی البحر غرقا،
اور مر گیا فرعون سمندر میں غرق ہو کر۔ مات الجبار الذی قتل الوفا من الاطفال والرجال ذبحا وخنقا، مر گیا وہ جابر، وہ جس نے قتل کیا ہزاروں بچوں اور مردوں کو ذبح کر کے یا گلا دبا کر۔ مات الطاغیۃ الذی قتل الوف آلاف صبرا وشنقا، مر گیا وہ سرکش جس نے قتل کیا ہزاروں کو روک کر یا پھانسی دے کر۔ مات ملک مصر بعیدا عن عرشہ بعیدا عن قصرہ، مر گیا مصر کا بادشاہ اپنے عرش سے دور اور اپنے محل سے دور، بعیدا عن سلطانہ، اپنی سلطنت سے دور، لا طبیب یداویہ ولا صدیق یواسیہ، اور نہ کوئی طبیب تھا جو اس کا علاج کرتا اور نہ کوئی دوست جو غمخواری کرتا، ولا عین تبکیہ، اور نہ کوئی آنکھ تھی جو اس پر روتی۔ یعنی فرعون کی یہ حالت بتائی کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ کس طرح سے مرا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بے یار و مددگار اس کو مارا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ہر کچھ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور ایک تو فرعون متکبر تھا، دوسرا وہ کافر تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو اس کو خدا سمجھتے تھے، اب دیکھو کہ کیسا بے بس ہوا ہے، اور اس کے پاس یہاں پہ کوئی بھی اس کی غمخواری کرنے والا موجود نہیں۔ وَكَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي شَكٍّ عَنْ مَوْتِهِ يَقُولُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَا يَمُوتُ، اور بنی اسرائیل فرعون کی موت میں شک میں پڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے بے شک فرعون نہیں مرے گا۔ اما كُنَّا نَرَاهُ يَقْضِي أَيَّامًا وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا تھا اس کو دن گزارتے ہوئے، نہیں وہ کھاتا تھا نہیں وہ پیتا تھا۔ وَقَذَفَ الْبَحْرُ جُثَّهُ فَأَيْقَنُوا بِمَوْتِهِ، سمندر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، پس انہیں یقین ہوا اس کی موت کا۔ وقال اللہ تعالی لفرعون، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے کہا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، پس آج کے دن ہم نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَكَانَتْ جُثَّةُ فِرْعَوْنَ آیَةً لِلنَّاظِرِينَ وَعِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ، کہ نجات دیں گے آج کے دن تیرے بدن کو، تاکہ یہ ہو تیرے پیچھے بعد والوں کے لیے نشانی۔ اور تھا اس کا جثہ یعنی اس کا فرعون کا بدن نشانی تھا دیکھنے والوں کے لیے، اور عبرت تھا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَغَرَقَ فِرْعَوْنُ عَنْ آخِرِهِ وَمَا نَجَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور فرعون کا لشکر آخر تک غرق ہو گیا اور نہیں ان میں سے کسی ایک کو نجات ملی۔ وَخَلَّفُوا مِصْرَ وَرَاءَهُمْ وَلَمْ يَجِدُوا فِي أَرْضِهَا الْوَاسِعَةِ زِرَاعًا لِمَدْفَنٍ، پیچھے چھوڑا انہوں نے مصر کو اور نہیں پائی کوئی ایک گز زمین اپنے دفن ہونے کے لیے، یعنی انہوں نے اپنے دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی زمین بھی نہ پائی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنی سلطنت سے دور مرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی حال میں موت۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وہ لوگ کہ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ اس طرح ہوا کہ ہم نے ایک دوسری قوم کا اس کا وارث بنا دیا، نہ تو ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنی سلطنت پر بہت مان کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بے یار و مددگار مارا، اس کی سلطنت سے دور اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا۔ یہ دکھایا کہ کوئی شخص کچھ بھی چاہے لیکن ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔